بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جہاد اور کلیسا نواز شیخ پر علامہ اقبال نے 70 سال پہلے جو تبصرہ کیا تھا وہ آج ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اس وقت ایک مرزا غلام محمد قادیانی ہوا کرتے تھے، وہ کلیسا نواز شیخ تھے۔ وہ یہ فتویٰ جاری کر رہے تھے کہ قلم کا زمانہ ہے، دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا ہے تو قلم کے ذریعے سے کرنا ہے، تلوار اب کارگر نہیں رہی۔ دراصل یہ انگریز نوازی تھی، انگریز کے خلاف مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام شیوخ کلیسا نواز شیوخ بن گئے ہیں۔ اکثر کا یہی فتویٰ ہے کہ زمانہ قلم کا ہے، تلوار کارگر نہیں ہے۔ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واضح ہے بے سود و بے اثر۔ لیکن شیخ جناب کو یہ معلوم نہیں تھی کہ مسجد میں یہی واضح بے سود و بے اثر ہے۔ ایک مجاہد کے سامنے اس قسم کی باتیں بے سود و بے اثر ہے، کیونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآنی احکامات کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، یہ ایک مسلمان جانتا تھا۔ اسی لیے جناب شیخ کا یہ واز بے سود و بے اثر تھی۔ لیکن آج کے ہمارے جو شیوخ ہیں ان کی یہ واز، ان کے یہ فتوے ایک حد تک کام کر چکے ہیں، جن کی فتووں سے کہ زمانہ قلم کا ہے، اکثر لوگوں میں یہی بات عام ہو گئی ہے، مشہور ہو گئی کہ زمانہ قلم کا ہے۔ قلم سے دنیا میں ہم اسلام نافذ کریں گے، قلم کے ذریعے سے ہم دنیا پہ راج کریں گے، حکومت کریں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ قلم کے ذریعے سے کوئی دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ امریکہ آج دنیا پہ حکومت کرتی ہے تو قلم کے ذریعے سے کبھی امریکہ نے نہیں کیے، ہتھیار کے زور پہ امریکہ نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ آج بھی امریکہ کی ہتھیار بولتی ہے، کوئی قلم نہیں ہے۔ یہ شیخ ہم سے دھوکہ کر رہا ہے، لیکن شیخ کو اب اس قسم کے واعظ و نصیحت، اس قسم کے فتوے جاری کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ تیغ و تفنگ، تلوار، اسلحہ آج مسلمانوں کے پاس کہاں ہے؟ انگریز نے، امریکہ نے صرف اس بندے کو، صرف اس ملک کو ہتھیار دی ہے، اسلحے کی اجازت دی ہے، جو اس کے خلاف نہ لڑے بلکہ جس کو امریکہ اشارہ کرے اس کے خلاف لڑے۔ اپنی ہتھیار اپنوں کے خلاف جو ملک استعمال کرے گا اس کے لیے ہتھیار بنانے کا اجازت ہے امریکہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ہتھیار بنانے کی کوئی اجازت امریکہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہتھیار مسلمانوں کے پاس کہاں ہے، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اگر مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہو تو بھی مسلمان موت کی جو لذت ہے، شہادت کی لذت ہے، اس سے بے خبر ہے۔ آج اگرچہ مسلم ممالک کے بنسبت پاکستان کے پاس ہتھیار ہے، لیکن پاکستان موت کی لذت سے، شہادت کی لذت سے بے خبر ہے۔ پاکستان اس ہتھیار کو شہادت میں استعمال نہیں کر سکتی، پاکستان اس ہتھیار کو اسلام اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتی، جہاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ ہاں، اپنوں کے خلاف بے شک ہماری ہتھیار استعمال ہوتی ہے، لیکن غیر کے خلاف ہماری ہتھیار استعمال نہیں ہو سکتی۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ جس کی موت کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو، کافر کی موت یعنی بستر کی موت، جس کا دل بستر کی موت سے لرزتا ہو، بستر کی موت سے جو ڈرتا ہو، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اس کو کون دعوت دے گا کہ جا کے آپ مسلمانوں کی موت مرو، شہادت کی موت مرو؟ مسلمان کی موت تو شہادت کی موت ہے، کافر کی موت بستر کی موت۔ تو کون اسے کہتا ہے کہ جا کے تو شہادت کی موت مر، جبکہ وہ آگے بستر کی موت سے ڈرتا ہے؟ تو مسلمانوں کی جب یہی حالت ہے تو جناب شیخ کو کیا پڑی ہے کہ وہ فتوے جاری کرے، وہ واعظ و نصیحت کرے ترک جہاد کی؟ ہاں، ہمارا شیخ کلیسا نواز کو ترک جہاد کی تعلیم دینی چاہیے، ترک جہاد کی واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، لیکن کس کو کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر۔
شیخ صاحب آپ جا کے ان کو ترک جہاد کی تعلیم دو جن کے پنجے خونی سے دنیا کو خطر ہے۔ امریکہ کو آپ ترک جہاد کی تعلیم دیں، امریکہ کو جا کے آپ بتائیں کہ جہاد ترک کریں، آپ اپنی جنگ بندی کریں، افغانستانی مسلمانوں کو جینے دے، عراق کے مسلمانوں کو جینے دے، پاکستانی مسلمانوں کو دنیا جہاں کے مسلمانوں کو جینے دے، ترک جہاد کر، جہاد کو چھوڑ دیجیے۔ اب یہی تعلیم ہمارے شیخ کو چاہیے کہ جا کے امریکہ کو یہ تعلیم دے، امریکہ کو یہ ترغیب دے۔ آ کے ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ترک جہاد کی تعلیم دے رہا ہے؟ تلوار اور اسلحے کے لحاظ سے ہم مسلمانوں کی حالت تو سب کے سامنے ہے، لیکن یورپ کی حالت کیا ہے؟ یورپ کی حال کو دیکھا جائے تو باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرے میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ باطل کے فعل و فر، باطل کی عیش و عشرت کی حفاظت کے واسطے یورپ زرے میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ یورپ دوشتا کمر اسلحے سے بری پڑی ہے، یورپ پاؤں تا سر اسلحے سے ڈٹ پڑی ہے۔ کیوں؟ باطل کے فعل و فر کے حفاظت کے واسطے، وہ صرف باطل کفر کی حفاظت کے لیے یورپ پاؤں تا سر اسلحے سے بری پڑی ہے۔ لیکن ہم مسلمان اسلام حق کی حفاظت کے لیے بھی ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ہتھیار نہیں بنا سکتے ہیں، ہتھیار بنائے بھی تو حق کی واسطے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ یورپ باطل کی حفاظت کے لیے ہتھیار کو بنا بھی رہی ہے، استعمال بھی کر رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اے شیخ کلیسا نواز، آپ کہتے ہیں کہ جنگ شر ہے، جہاد شر ہے، جہاد کے لیے نہیں اٹھنا، ترک جہاد کرنا، تو ہم کہتے ہیں کہ مشرق میں اگر جہاد شر ہے تو مغرب میں بھی شر ہے۔ آپ جا کے یورپ کو بھی، انگریز کو بھی، آپ امریکہ سے کو بھی یہی تعلیم دیں کہ جنگ شر ہے، آپ ترک جہاد کر دیں، جہاد چھوڑ دیں۔ امریکہ جہاد کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ امریکہ وجود میں آئے آج تک امریکہ نے کہیں جنگ بندی نہیں کی، کہیں جہاد بندی نہیں کی۔ کوئی 5 سال تاریخ میں ایسا نہیں گزرے ہیں کہ امریکہ امن میں رہی ہو۔ امریکہ مسلسل جنگ میں، جہاد میں رہتی ہے، اس لیے امریکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے۔ ہم نے ترک جہاد کی وجہ سے آج یہ ذلت ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے چاہے کوئی شیخ کلیسا نواز ہو یا کوئی شیخ کوئی اور نواز ہو، تمام شیوخ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ جہاد کی تعلیمات کو ترک نہ کرنا، جہاد کی تعلیمات کو عام کرنا، مسلمان کے دلوں میں جہاد کے جذبے کو بٹھانا ہے۔ جب مسلمان کے دلوں کے اندر جہاد کا اصلی جذبہ آئے، جہاد کا اصلی معنی اور جہاد کا اصلی موضوع، جہاد کا اصلی جگہ ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے بعد ہم باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جہاد کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام کا سکہ بلند ہوگا، اسلام غالب آئے گا، ورنہ دور دور تک ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔